اسرائیلی حملوں میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 28 افراد ہلاک اور 51 زخمی ہوئے ہیں، وزارت صحت۔ یورپی یونین کی جانب سے لیبنان کو 1 بلین یورو کے مالیاتی پیکج کی پیشکش۔ کرملن کی امریکہ کی جانب سے یوکرین میں کیمیائی ہتھیاروں پر بین الاقوامی پابندی کی خلاف ورزی کے الزام کی تردید۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ غزہ کی وزارت صحت نے جمعرات کو کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی حملوں میں ہلاک ہونے والے 28 افراد کی لاشیں مقامی ہسپتالوں میں لائی گئیں، جبکہ 51 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ وزارت نے کہا کہ ان اموات کے بعد اسرائیل اور حماس جنگ میں فلسطینیوں کی مجموعی اموات کی تعداد کم از کم 34,596 ہو گئی ہے اور 77,816 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ادھر اسرائیلی فوج نے اپنے دعوے کی حمایت کے ثبوت فراہم کیے بغیر بتایا کہ تقریباً 13,000 عسکریت پسندوں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ یورپی کمیشن کی صدر ارسلا وان ڈر لائن نے کہا کہ یورپی یونین نے لیبنان کو 1 بلین یورو کے مالیاتی پیکج کی پیشکش کی ہے۔ To underline our support, I can announce a financial package of 1 billion euros for Lebanon. وان ڈر لائن نے لیبنان کے وزیر اعظم نجیب میقاتی اور قبرص کے صدر کے ساتھ ایک مشترکہ نیوز کانفرنس میں بتایا کہ فنڈز اس سال سے 2027 تک دستیاب ہوں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یورپی یونین لیبنان کی مسلح افواج کو سرحدی انتظام کے لیے ساز و سامان اور تربیت فراہم کرے گی۔ کرملن نے امریکہ کی جانب سے عائد کیے گئے ان الزامات کی تردید کی ہے کہ یوکرین میں روسی افواج نے کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال پر بین الاقوامی پابندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ کرملن کے ترجمان دمیتری پیسکوف نے صحافیوں کو بتایا کہ ماسکو کیمیائی ہتھیاروں پر پابندی کے معاہدے کے تحت اپنی ذمہ داریوں کا پابند ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ بھارتی مسالوں میں نقصان دہ اجزاء کی آمیزش کی شکایت کے بعد فوڈ سیفٹی ریگولیٹر نے مسالے بنانے والی تمام کمپنیوں کی ملک گیر سطح پر جانچ اور معائنے کا حکم دیا ہے۔ یہ حکم ایسے وقت میں دیا گیا ہے جب بھارت کے 2 مشہور برانڈز MDH اور ایوریسٹ کو ملاوٹ سے متعلق معاملے پر عالمی ریگولیٹرز کی تحقیقات کا سامنا ہے۔ فوڈ سیفٹی حکام نے خاص طور پر ایسے پروڈکٹس پر توجہ دینے پر زور دیا ہے جو ملکی اور غیر ملکی سطح پر فروخت کی جاتی ہیں۔ فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈز اتھارٹی آف انڈیا نے ایک بیان میں کہا ہے کہ کوالٹی اور سیفٹی پیرامیٹرز کی تعمیل کے لیے ہر پروڈکٹ کے نمونے کا جائزہ لیا جائے گا۔ بھارت میں عام انتخابات کے دوران ملک کے کچھ حصوں میں ریکارڈ توڑ گرمی پڑی ہے۔ مشرقی بھارت میں اپریل ریکارڈ پر گرم ترین مہینہ رہا۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ مئی میں بارش معمول کے مطابق رہنے کا امکان ہے۔ دوسری جانب 1884 میں موسمیاتی ریکارڈ شروع ہونے کے بعد سے ہانگ کانگ میں بھی اپریل ریکارڈ پر گرم ترین مہینہ ثابت ہوا۔ آبزرویٹری نے بدھ کو کہا کہ ہانگ کانگ میں گزشتہ ماہ کے دوران اوسط درجہ حرارت 79.5 ڈگری فارنہائٹ رہا، حالانکہ گرمی کا موسم ابھی شروع نہیں ہوا۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں ریکارڈ توڑ طوفان کے ہفتوں بعد جمعرات کو مختلف علاقوں میں پھر سے بارش ہوئی، جس میں حکام نے اسکولوں، یونیورسٹیوں اور کاروباروں کو گھر سے پڑھائی اور کام کا مشورہ دیا۔ موسمیات کے قومی مرکز نے کہا کہ غیر مستحکم موسم جمعرات اور جمعے کے درمیان ملک کے کچھ حصوں کو متاثر کرے گا۔ دبئی کے بین الاقوامی ہوائی اڈے نے اس بات کی تصدیق کی کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے 5 پروازوں کا رخ موڑ دیا گیا اور 9 آنے والی اور 4 باہر جانے والی پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ اور مائیکروسافٹ کے CEO ستیا نڈیلا کا کہنا ہے کہ کمپنی ملائیشیا میں نئے کلاؤڈ اور مصنوعی ذہانت کے بنیادی ڈھانچے میں اگلے 4 سالوں میں $2.2 بلین کی سرمایہ کاری کرے گی۔ نڈیلا نے اس ہفتے انڈونیشیا میں کلاؤڈ اور AI سروسز میں $1.7 بلین کی سرمایہ کاری کا بھی اعلان کیا اور کہا کہ مائیکروسافٹ تھائی لینڈ میں اپنا پہلا علاقائی ڈیٹا سینٹر بنائے گا۔ گزشتہ ماہ نڈیلا نے جاپان اور متحدہ عرب امارات میں بھی سرمایہ کاری کا اعلان کیا تھا۔ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی۔